السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سر واقعہ السلام۔ یہ ہے کہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے تو ان کی ماں میں سے عطر جیسی خوشبو آتی تھی، تو ان کے حضرت کے دادا اور دادی بولا کہ وہ خوشبو کے بارے میں، تو انہوں نے ان کی بہو نے فرمایا کہ جب سے یعنی امید سے ہوئی اس وقت سے آ رہی ہے، تو اس بات میں کہاں تو اس بارے میں حقیقت کیا ہے؟ ایک اصل میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب حمل سے تھیں تو ولادت سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور انہوں نے جب ان کے دادا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے پوچھا تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں ہے مجھے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کی واقعات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب اتنی قیمتی خوشبو کہاں سے لائی ہو، یہ تو ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں اور اتنی قیمتی خوشبو یہ دستیاب بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں اور کچھ غیر ثابت ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کی والدہ امید سے جب ہوئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے روشنی نکلتی ہے جو ملک شام تک پہنچ جاتی ہے۔ خالد بن معدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں اپنے بارے میں ضرور بتلا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی دی ہوئی خوشخبری ہوں۔ میری والدہ جب امید سے ہوئیں تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا ان کے جسم سے روشنی نکلی ہے، جس کی وجہ سے سرزمین شام میں بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ اس روایت کو ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے سیرت ابن ہشام میں، اور انہی کی سند سے امام طبری نے اور تفسیر طبری میں اس کو نقل کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اور اسی کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلسلۃ الصحیحہ میں اسے نقل کیا ہے۔ اسی طرح طبرانی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ٹانگوں کے درمیان سے ایک چراغ نکلا جس کی وجہ سے شام کے محل منور ہو گئے۔ اس روایت کو علامہ البانی نے بیان کیا اور صحیح الجامع میں حدیث نمبر 224 پر اسے حسن قرار دیا ہے۔ ایسے ہی امام رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کو ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وقت ولادت کے وقت ایک روشنی دیکھی جس سے محل روشن ہو گئے تھے شام کے۔ اس روایت کے بارے میں ہیثمی مجمع الزوائد میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی حسن سند ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں، جس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو ان کے جسم سے روشنی نکلی جس سے گھر اور صحن روشن ہو گیا۔ اس بات کی گواہی سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث میں بھی وارد ہوئی۔ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ ایسے منگھڑت واقعات بھی ہیں جو کہ سندن ثابت نہیں ہے، میں ان کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات صرف اسی ایک نشانی پہ محصور نہیں ہے، لہذا یہ نشانی ثابت ہو یا نہ ثابت ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند ان دلائل کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا صرف جہالت یا عناد کی وجہ سے ہی انکار کرتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ واقعات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں اور ولادت کے بارے میں اور وہ جھوٹے ہیں، ان جھوٹے قصے کہانیوں میں سے
ایک قصہ کہانی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے دلائل نبوہ میں، امام اصبہانی، بہت سارے شیعوں کے اصل میں کتابوں میں یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوئی، اسی رات کسریٰ شاہ ایران کے محل میں زلزلہ آیا اور محل پر بنے ہوئے 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ فارس ایران کا پرانا نام ہے۔ فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ یک بیک بجھ گئی، بحیرہ ساوا یکایک خشک ہو گیا۔ یہ تمام کے تمام ایسے واقعات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں حد درجے بعض مرتبہ غلو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو اگر ہم تسلیم نہ بھی کریں اور تسلیم کر بھی لیں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس میں تو کوئی کسی کو شک اور شبہ ہے ہی نہیں نا۔ تو آپ ایک ایسی چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ خوشبو آتی تھی یا نہیں آتی تھی۔ خوشبو آئی تھی تب بھی وہ نبی ہیں، اور خوشبو نبی نہیں بھی آئی تھی تب بھی وہ نبی ہیں۔ اگر ایران کی آتش کدے یا وہاں کی بت کدے، ان کے کنگارے یا ان کے جو وہ تھے ممبر گرے تب بھی وہ ہمارے نبی ہیں، اور نہ گرے تب بھی ہمارے نبی ہیں۔ تو ان واقعات کو بیان کر کے لوگوں کو صرف ویورز بٹورنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں نا، اب وہ بتائیے کئی ملین ویوز ہیں اس کے، اور ہمارے چینل کے دیکھنے والے، ہمارے چینل کے جوائن ممبر بھی ہیں اور سپورٹر بھی ہیں اور سبسکرائبر بھی ہیں۔ آپ یقین کیجئے سبسکرائبر کی حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ سبسکرائب کر لیتے ہیں، اور جب جس بارے میں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں ویڈیو ہم بیان کر چکے ہوتے ہیں کہ سعودی عرب کا بھئی امام صاحب نے کیک کیوں کاٹا۔ ارے بھائی، ہمارے ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو خود گھر بیٹھے بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے رہیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، چینل سے جڑنے کا تبھی آپ کو فائدہ ہوگا جب اس کی نشریات سے آپ دیکھتے رہیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اگر اس چینل کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے سپورٹ کیجئے۔ یقین جانیے، جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں موازین حسنات میں میرے بھی اس کی کاوشیں شرف قبولیت اللہ تعالیٰ انہیں دے دے، ان کو ان کے بدلے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو جوائن ممبرشپ کی اسکیم، جہاں جوائن کا بٹن چینل پر نظر آتا ہے نا بلو کلر کا، اس کو کلک کر لیجئے اور سپورٹ کرنا شروع کر دیجئے چینل کو۔ امید ہے آپ آج سے ہی ہمارے ممبر بنیں گے۔ شکریہ۔